अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक मोहतरमा है यास्मीन खान, उन्होंने क्वेश्चन किया है। वो कहती हैं ये कैसे हो सकता है कि मदीना जाएं और शॉपिंग ना करें? जिसके पास पैसे होंगे भाई वही तो जाएगा। देखें मोहतरमा, बेसिकली जो मक्का और मदीना में शॉपिंग करने के हवाले से इसमें कोई कबाहत तो नहीं है। कोई भी जाता है शॉपिंग करे, मक्का से करे, मदीना से करे, उसमें कोई मसला नहीं है। जो मुख्तलिफ वीडियोस में मैं गुजारिश करता हूं कि आप वहां पे शॉपिंग पे टाइम वेस्ट ना करें, तो इसकी बेसिकली वजह ये होती है कि जो लम्हात होते हैं ना, जो अल्लाह ने आपको नसीब फरमाए हैं मक्का मुकरमा की पुरनूर फजाओं में और मदीना मुनव्वरा में, ये बड़े कीमती होते हैं। अब जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं मक्का मुकरमा में, तो अब ऐसा होता है कि आपने एक चीज लेनी है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास घड़ी है अभी, तो घड़ी आपने वहां से लेनी है। तो वहां पे इंटरनेशनल मार्केट है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हर क्लास, हर लेवल, हर तबके के लिए वहां पे प्रोडक्ट्स होती हैं। 10 रियाल में भी मिल जाएगी, 10,000 रियाल में भी मिल जाएगी, हो सकता है 10 लाख रियाल की भी अवेलेबल हो कहीं पे। तो अब क्या होता है कि एक चीज आप खरीदने के लिए गए मार्केट में, तो उस एक चीज की इतनी वाइड वैरायटी होती है कि ये देखो, वो देखो, ये देखो, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, करते करते टाइम बड़ा वेस्ट होता है। ठीक है, इसी तरह मदीना मुनव्वरा में लोग वक्त अपना ज़ाया करते हैं। बल्कि मैं खुद जानता हूं किसी फैमिली को, तो अब वो जब राब्ता करते हैं वो कहते हैं महमूद भाई, जो हमने मदीना मुनव्वरा में 3 दिन ज़ाया किए ना शॉपिंग पे, वो हमें बड़ी परेशानी होती है, काश हमने ना वेस्ट किए होते। उन्होंने अपने पूरे खानदान के लिए शॉपिंग की, किसी के लिए जाय नमाज खरीदी, किसी के लिए अबाया खरीदा, किसी के लिए घड़ियां खरीदी, व्हाट्सएवर जो भी लिया। तो अब वो 3 दिन वेस्ट करके जब आए हैं तो वो फिर भी लोग खुश थोड़ी होते हैं। ठीक है, यहां पे तो ये सिचुएशन है, आप जो मर्जी ला के दे दे, कोई ना कोई फिर भी खफा ही रहता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है, बेहतरीन हाल यही है कि आप मक्का में जाएं या मदीना में जाएं, यहीं से आपने ये ज़हन बना के जाना है भाई आपने कोई भी शॉपिंग वहां से नहीं करनी है। सिंपल सा फार्मूला है कि आपने जमजम शरीफ और खजूरें लेके आनी और यही सबको गिफ्ट करना है। बाकी जो चीजें हैं इतनी लंबी चौड़ी, इतनी हैवी किस्म की, लोगों ने वो जाय नमाज उठाई होती हैं, ब्लैंकेट्स उठाए होते हैं। जी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, खवातीन ने सर में ब्लैंकेट उठाए होते हैं, इतने इतने वजनी, मार्केट्स में जाते हैं, इतना वक्त जाया होता है। फिर वहां पे कुछ लोग जब जाते हैं मार्केट्स में तो उनके लिए वो एक नई दुनिया होती है, तो वो एक क्रेज होता है ना, वो घूमते 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 कितना वक्त जाया हो जाता है। फिर उन मार्केट्स में घूमने की वजह से थकावट हो जाती है, फिर आपकी अल्लाह ना करे फर्ज नमाजें भी कज़ा हो सकती हैं। फिर वो आते हैं, मस्जिदुल हराम में अजान हो रही है, जमात हो रही है, लोग अल्लाह की रहमतों से दामन भर रहे हैं, और जनाब थकावट की वजह से कमरे में सो रहे हैं, बेवक्त सोते हैं, बेवक्त उठते हैं, कोई तरतीब नहीं होती, कोई शेड्यूल नहीं होता, बेवक्त खाना खाते हैं। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोगों के पाँव में स्वेलिंग हो जाती है चल चल के, क्योंकि इटसेल्फ आपने जब उम्रे के लिए जाना है या मस्जिदुल हराम में जाना है तो इसमें भी तो आपको मुशक्कत करनी पड़ती है ना, पैदल जाना पड़ता है, बाकी मामलात होते हैं। ठीक है, बल्कि मस्जिदुल हराम में अगर आप मौजूद हैं तो आपने तो वॉशरूम भी जाना है, तो आपको वहां बाहर आना पड़ेगा, नीचे बेसमेंट में जाना पड़ेगा, वो भी एक मेहनत वाला काम है, वहां पे भी मुशक्कत। तो आपने अपने एनर्जी को स्टोर रखना है कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, हम जिस मकसद के लिए आए हैं हमने अपनी एनर्जी को वहां पे इन्वेस्ट करना है, वहां पे यूज करना है। अगर हम इसी को यूज करेंगे शॉपिंग में, मार्केट्स घूमने में, इधर उधर घूमने में, तो भाई फिर हम जिस मकसद के लिए गए हैं ना, उस मकसद में फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। उस मकसद में वो एफिशिएंसी, वो इफेक्टिवनेस फिर नहीं होती है। सिंपल सी बात है, जितने लोग हज उमरा करके आए, आप किसी से भी पूछ लें कि वहां पे लोगों की क्या हशर होता है, क्या हालात होते हैं, कि वो चल चल के थके होते हैं, घूम घूम के थके होते हैं, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती। आप देखिए कितना मुकद्दस सफर है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी मक्का मदीना का शेड्यूल, उसमें मैंने बताया था कि आप क्या करें कि आप मस्जिदुल हराम में आ जाएं, असर से पहले असर की नमाज बाजमात पढ़ें, उसके बाद हरम शरीफ में रहें, मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ें, उसके बाद हरम शरीफ में रहें, इशा की नमाज बाजमात पढ़ें, उसके बाद हरम शरीफ में रहें। अब इतना वक्त आप गुजारेंगे बैतुल्लाह शरीफ के सामने, अल्लाह के सामने दुआएं करते हुए, तिलावत करते हुए, कितना एक मतलब जिंदगी में यादगार ये चीजें रहेंगी। उसके बाद इशा के बाद आप बाहर आ जाएं, मस्जिदुल हराम से बाहर आ जाएं, किसी होटल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, जहां भी आपने जाना है, खाना शाना खाएं, कोई घंटा बाहर बैठें। वहां मक्का मुकरमा की फैमिलीज आती हैं, बच्चों को लेके लोग आते हैं, उनके पास बैठें, थोड़ा सा देखें, उसके बाद फिर आप वजू ताजा दम हो जाएंगे, अब वजू करें, अब आप मस्जिदुल हराम के अंदर आ जाएं। अब आपने तहज्जुद भी इधर ही पढ़नी है, रात इधर गुजारें, बड़ा खूबसूरत, यकीन करें वो वक्त, वो लम्हे होते हैं जो रात के होते हैं।
ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سامنے آپ کے بیت اللہ شریف ہوگا، سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے یہ منظر دیکھے آپ ذرا ان سے ایک بار پوچھیں کہ یہ کیسا پر مسرت لمحات ہوتے ہیں۔ یقین کریں زندگی میں آپ کو جب یاد آتے ہیں نا اتنی تازگی آ جاتی ہے، دل و دماغ میں اتنا سرور آتا ہے، تو جب آپ لائیو دیکھیں گی وہاں پہ بیٹھ کے تو سوچیں وہاں پہ کیا مطلب منظر ہوگا۔ تو اس لیے وقت وہاں پہ گزاریں، تہجد کی نماز وہاں ادا کریں، وہ رات کا وقت ہوگا، وہ اذان آپ کے کانوں میں شہد بول رہی ہوگی، سبحان اللہ، وہ منظر ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر آپ کیا کریں، فجر کی نماز با جماعت وہیں پہ جب وقت ہو ادا کریں بیت اللہ شریف، اس کے بعد آپ اپنے روم میں آ جائیں، ناشتہ وغیرہ کریں، اب آپ آرام کریں، ظہر تک سوتے رہیں، ظہر کی نماز پھر با جماعت آ کے ادا کریں، قریبی مسجد میں پڑھ لیں ہوٹل کی، تو اس کے بعد پھر آپ جا کے اپنے کمرے میں سو جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، عصر تک سوتے رہیں، نیند پوری کریں، صحت کا بھی خیال رکھیں۔ لیکن اس سارے جو بھی پروسیس چل رہا ہے نا، اس کا مین آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارنا ہے، اللہ کے گھر میں وقت گزارنا ہے، بیت اللہ شریف میں وقت گزارنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ کوئی ABC میرا دوست ساتھ تھا، تو وہ ان کی فیملی ساتھ تھی، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں جدہ جانا ہے، وہاں بڑی بڑی انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں، شاپنگ۔ میں نے کہا بھائی جان، میری والدہ محترمہ بھی ساتھ تھی، تو انہوں نے بھی منع کر دیا ہم نے نہیں جانا، تو میں نے بھی اس کو سمجھایا بھائی جان دیکھیں یہ لمحے، یہ بابرکت ساعتیں، یہ رحمتیں کہاں نصیب ہوتی ہیں؟ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، بیت اللہ شریف تو نہیں ہے نا، یہ شاپنگ مارکیٹس تو ہر جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی، یہ چیزیں تو ہر جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن بیت اللہ شریف کہیں پہ بھی نہیں ہے، صرف یہاں پہ ہے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ ہم نہیں گئے تھے، ان لوگوں کے 2 دن وہاں پہ پھر ویسٹ ہوئے، ٹھیک ہے، وہ گئے پھر، لیکن اس نے آگے پھر مجھے بتایا جناب میں نے بیچ دیکھا، میں فلاں، میں نے کہا جو بھی دیکھا نا، بیت اللہ شریف تو بیت اللہ شریف ہی ہے نا، جو سرور، جو مزہ، جو روحانیت اللہ نے یہاں پہ رکھی ہے وہ سمندر بیچ پہ تھوڑی ہونی ہے، وہ مارکیٹس میں تھوڑی ہونی، بلکہ ہم آئے عمرے کے لیے ہیں، آئے حج کے لیے، جب آپ اس طرح گھومنے جاتے ہیں تو اللہ نہ کرے بد نظری بھی ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ہم ایک جو مرد ہے وہ گئے ہیں، تو آپ سمجھ سکتی ہیں مطلب کہ یہ مطلب آپ بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، تو ہم نے ان چیزوں سے بھی بچنا، جتنا اپنے آپ کو کنسائز رکھیں گے، جتنا اپنے آپ کو ایک آپ مقصد لے کے گئے ہیں اس مقصد کے اندر رکھیں گے، اس میں عافیت ہی عافیت۔ اسی طرح جب مدینہ منورہ میں، آپ بتائیں مدینہ منورہ میں آپ کا وقت کہاں گزرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی میں گزاریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب بیٹھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، جو مرد حضرات ہیں اندر جائیں، مواجہ شریف پہ سلام عرض کریں، روضۃ الجنہ میں جائیں، وہاں پہ جا کے نوافل ادا کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ سے اس کی رحمتیں طلب کریں۔ یار یہی وہ مقام ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جہاں سے لاکھوں کروڑوں لوگ گناہوں سمیت آئے ہوں گے، لیکن جب واپس گئے ہوں گے اپنے اس کالے دامن کو اللہ کی رحمتوں کے نور سے منور کر کے گئے ہوں گے، اپنے گناہوں کی بخشش لے کے گئے ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں بھی یہ ساعتیں، یہ لمحے نصیب فرمائے ہیں، اسی مقام پہ ہم حاضر ہو گئے، اور یقین کریں بار بار نصیب نہیں ہوتے ہیں، بار بار کہاں جایا جاتا ہے؟ ہم سے پوچھیں نا، میں روزانہ کتنے لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں جو مکہ میں ہوتے ہیں، جو مدینہ میں ہوتے ہیں، جو جا رہے ہوتے ہیں، جو سفر میں ہوتے ہیں، کسی کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور مطلب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں بات بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے، وہیں رک جاتی ہے، ہمت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اشک بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی لائیو دکھاتا ہے کہ میں کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں یا بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر آنسو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یا مدینہ منورہ میں کوئی جاتا ہے تو جو گئے ان سے پوچھیں کہ جب ان کی یاد آتی ہے ان لمحات کی، تو پھر اشک جو ہے کتنی بے قراری سے وہ پلکوں سے جو جھپکتے ہیں باہر کی طرف آتے ہیں، تو پھر ان کو روکنا نامشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لمحے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ ہم نے شاپنگ کر کے وہاں سے کیا کرنا ہے؟ ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جائے گی، آپ اپنے ملک سے آ کے شاپنگ کریں، وہاں پہ شاپنگ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ شاپنگ پہ وقت ضائع کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے آج تک میں نے کتنی ویڈیوز میں بتایا کہ شاپنگ وہاں پہ لمبی چوڑی نہ کریں، لٹرلی آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ جو شاپنگ والی بات کی ہے، مطلب کسی نے اس چیز کو نیگلیکٹ نہیں کیا، سب نے ایگری کیا کہ آپ کی یہ بات صحیح ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے ہوئے ہیں نا، حج کے دوران بھی دیکھے، عمرے کے دوران بھی دیکھے ہیں، ٹائم ویسٹیج کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، وہ بیگ کا جو وزن ہوتا ہے، لگیج کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑھ جاتا ہے،
پھر اس کو ایئرپورٹ پہ پریشانی ہوتی ہے، وہاں سے ماں نکال رہے ہوتے ہیں، کھول رہے ہوتے ہیں، ریپنگ وہ کھول رہے ہوتے ہیں، پیسے ایکسٹرا سم ٹائم دینے پڑتے ہیں، تو وہ پھر 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اور شاپنگ نہ کرنے میں، اس چیز سے بچنے میں عافیت ہی عافیت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ آپ اپنا مین فوکس رکھیں، آپ کس کام کے لیے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک فیملی تھی، وہ کپل تھا، ہمارے ساتھ ہی تھے وہ لوگ، تو انہوں نے مدینہ میں ہمیں جوائن کیا تھا، تو وہ بیسیکلی میں ان کو دیکھتا تھا کہ کیا ماشاءاللہ ان کا شیڈیول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے مسجد قباء جا کے نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے کہ آرام کرنا ہوتا تھا، اور تہجد انہوں نے ہر صورت میں مسجد نبوی میں ان کا وقت گزرتا تھا، وہیں پہ جا کے انہوں نے نماز فجر بھی باجماعت، اور اس کے بعد وہ مطلب مسجد قباء، اور باقی مطلب ان کا مین فوکس صرف اپنے مسجد نبوی شریف ہوتی تھی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری اور زیارات۔ اس کے علاوہ میں نے انہیں کہیں آتے جاتے یا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو بہرحال ہر ایک کی اپنا اپنا شیڈیول ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے گیون سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ بس میں تو ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں کہ وہاں وقت کو آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک پہ گزاریں، درود و سلام پیش کرتے ہوئے گزاریں۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ان سے پوچھیں جن کی اشک باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھیں جو زندگی میں کبھی گئے ہی نہیں ہیں، ان سے پوچھیں جو کروڑوں اربوں لوگ تڑپ تڑپ کی دنیا سے ہی چلے گئے ہیں، ان کو ایک جھلک دیکھنا بھی نصیب وہاں کی نہیں ہوئی ہے۔ آپ بڑے خوش بخت ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ کوشش کیجئے گا شاپنگ نہ کریں، وقت کو برباد نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں، اس مقصد میں گزاریں جس کے لیے آپ گئے ہیں۔ جب بھی آپ جائیں وہاں پہ جا کے اپنے لیے جہاں دعائیں کریں، ہمارے لیے بھی کیجیے گا، اللہ تعالی ہمیں بھی بلائے، ہمیں بھی مکہ دکھائے، ہمیں بھی مدینہ دکھائے، ہم بھی گنبد خضراء کے پر نور اور روشن نظارے دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضروں کی کثرت کے ساتھ درود السلام پیش کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔